قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا جو ایک ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر 29 آیات ایسی ہیں کہ جن میں نکاح کو آسان، سادہ اور جلدی کرنے کی ترغیب ہے، اور ٹوٹل ذخیرہ احادیث میں سے 1900 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان، سادہ اور جلدی کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا جب تک 15-20 لاکھ روپیہ جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ہماری بیٹی یا بیٹا اپنی جوانی کی عمر کو بھی گزار دیتے ہیں، پھر پیسہ جمع ہوتا ہے تو رشتہ نہیں آتا، پھر وہ لوگ براہ روی کا شکار ہوتے ہیں، زنا کی طرف مائل ہوتے ہیں، بدنظری کی طرف مائل ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، گھروں کے اندر بے سکونی آتی ہے اور ایک جنگ کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ کبھی تو میدان جنگ کے اندر نکاح ہو رہے ہیں، کبھی سفر میں نکاح ہو رہے ہیں، کبھی عمرے میں نکاح ہو رہے ہیں، کبھی محفل بیٹھی ہوئی ہے تو رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اس طرح کے ماحول میں نکاح ہو جاتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کر کے رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے 1 روپے کا خرچہ کسی بیٹی پہ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اور آپ کو بتانا مقصود تھا کہ نکاح اسلام کا سب سے آسان عمل ہے، اور بیٹی پہ تو خرچہ ہے ہی نہیں، اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے بیٹی پہ۔ کسی بیٹی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روپے کا خرچہ نہیں کیا۔ 4-5 قسم کے خرچے آتے ہیں، جس میں جہیز کا خرچہ ہے، جس میں روٹی کپڑا اور مکان جس کو ہم نان نفقہ کہتے ہیں وہ خرچہ ہے، مہر کا خرچہ ہے اور ولیمے کا خرچہ ہے۔ یہ سارے خرچے جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ سارے خرچے شوہر کے اوپر ہیں۔ اور پھر یہ جب سارے خرچے شوہر دیکھتا ہے تو شوہر گھبرا جاتا ہے کہ اتنے خرچے میں کیسے برداشت کروں، تو پھر قرآن شوہر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، کہ خرچ کرنے والے کو چاہیے کہ خرچ کرے اپنی وسعت کے مطابق، یہ نہیں کہ اس کی وسعت 10 روپے کی ہے وہ 15 روپے خرچ کرے۔ اس کو قرآن نے فضول خرچ کہا ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو جو استطاعت ہے، قرآن خود کہتا ہے جو استطاعت ہے اس کے بقدر خرچ کرو، شادیوں میں بھی، خرچوں میں بھی۔ تو ہمارے ہاں جو شادیوں کا ایک تصور اور کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی 15-20 لاکھ روپے ہوں گے تب جا کے شادی ہوگی۔ قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور شریعت مطہرہ کا تصور یہ ہے کہ تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے۔ سورہ نور کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم ایسی بے بیاہی لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دو جو شادی کے قابل ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کا بیاہ نہیں ہوا، اگر وہ تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تم نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا۔ یہ قرآن کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان ہیں۔ ایک فرمان یہ ہے کہ 3 آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا مجاہد، اس کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کو اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں۔ دوسرا، مکاتب کا معاملہ کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص جو پاکی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے، پھر بھی ہمارا تصور اور کنسیپٹ یہ ہے کہ نہیں، پہلے ہم پیسے جمع کریں پھر نکاح کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے نکاح کرو پھر ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ بہت غریبی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دکان ڈال لو یا کاروبار کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو۔ اس نے ایک نکاح کیا، کچھ نہیں بنا، دوسرا کیا، کچھ نہیں بنا، تیسرا کیا، کچھ نہیں بنا، چوتھا نکاح کیا، اللہ نے اتنا رزق عطا کیا کہ آپ پوچھنے کے لیے آ گیا کہ یا رسول اللہ اپنے رزق کو کہاں خرچ کروں۔ یہ نکاح کے ساتھ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ علی 3 کاموں کے اندر جلدی کرو۔ نمبر 1، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرو۔ دوسرا، جنازے کے اندر کہ جب وہ تیار ہو جائے فوراً اس کو دفنا دو۔ اور تیسرا، نکاح کے اندر جب جوڑ کا رشتہ مل جائے فوراً نکاح کرو۔ اور یہ نکاح جلدی کرنے کا تصور اور کنسیپٹ کیوں ہے؟ اس لیے ہے
کہ بچہ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے. پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک رفیقہ حیات ملے، رفیقہ ہم سفر ملے، جس کے ساتھ میں اپنی خواہشات کی جائز تکمیل کروں. لیکن اس جائز خواہشات کی تکمیل میں جب وہ رکاوٹیں یا مشکلات حائل پاتا ہے تو لازماً بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے. اور وہ رکاوٹیں اور وہ مشکلات کیا ہیں؟ وہ رکاوٹیں اور وہ مشکلات شادی بیاہوں کے اندر جو رسم و رواج ہیں، من جملہ رسم و رواج، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ بارات کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کے گھر کھانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت جو سارا تماشا کیا جاتا ہے وہ ہو، مہندی مائیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ ساری کی ساری جو رسم و رواج ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام رسم و رواج جو ہیں یہ ہندوؤں کے طور طریقے ہیں، ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے. ہمارا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اچھا اور شریف خاندانی لڑکا مل جائے یا لڑکی مل جائے، اس کے ساتھ رشتہ طے ہو جائے، 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرو، رخصت کر دو. اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے مذہب میں نہیں. حسب توفیق جو ادا کر سکو وہ مہار ادا کر دو، اور ولیمے کی توفیق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سنت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی بیاہوں اور تمام معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا. اللہم صلی علی